السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ججز کی ریپریزنٹیشن کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا۔ ججز ریپریزنٹیشن کا ذکر آج آئینی بینچ میں ہوا ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا، آج اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری خبر جس پر ہم بات کریں گے کہ عمران خان کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی درخواست پر اہم پیش رفت۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں اس مقدمے پر بھی سماعت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی چوری کا سارا بوجھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جماعت اسلامی پر ڈال دیا۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کریں گے۔ تو ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے میری دوستوں سے درخواست ہے، جن کی جانب سے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا، بیل آئیکن کا بٹن نہیں پریس کیا گیا، وہ فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ اب ناظرین، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جماعت اسلامی کی جانب سے بجلی کے ٹیرفس کے خلاف، بجلی کے ریٹس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی تھی۔ بنیادی طور پر جب جماعت اسلامی نے راولپنڈی میں بڑا دھرنا بھی دیا تھا، احتجاج بھی ہوا تھا، پھر حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا، اس کے بعد جماعت اسلامی نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رجوع کیا تھا۔ اب اس درخواست پر آج سماعت ہوئی تو جماعت اسلامی کے جو وکیل تھے وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ موقف اپنایا کہ جناب بہت سارے ٹیکسز جو ہیں وہ بجلی کے بلوں میں عوام پر لگائے جاتے ہیں، ان ٹیکسز میں کمی کے لیے، ان ٹیرفس میں کمی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس منتوخیل نے اس پر موقف یہ اپنایا کہ حکومت جو ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے فیصلے کر رہی ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے مداخلت اس کا کس طرح کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بجٹ کے معاملات ہیں، ٹیکسز لگانا، ٹیکسز ختم کرنا، بجٹ میں اس کی منظوریاں ہوتی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں کس طرح سے کوئی حکم جاری کر سکتی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کسی بھی جب بھی بجلی پر کوئی جو ہے وہ قیمت بڑھائی جاتی ہے یا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لگائی جاتی ہے، تو اس کا تعین جو ہے وہ نیپرا کرتا ہے، اور نیپرا کی اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے۔ کیا جماعت اسلامی نے کبھی وہاں پر کوئی درخواست دی ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے ایک اور انتہائی اہم آبزرویشن دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بجلی کے ٹیرفس یا بجلی کے ریٹس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی مین وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ریٹ کیوں بڑھتے ہیں کہ بجلی ملک میں بجلی کی چوری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جب بجلی کی چوری ہوتی ہے تو اس بجلی کی چوری کے جو اخراجات ہیں وہ الٹیمیٹ ان لوگوں پر پڑتے ہیں جو بجلی کا بل ادا نہیں کرتے، جو بجلی چوری کرتے ہیں، جو بجلی دیتے ہیں اور بجلی کا بل ادا کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ عوام میں ایک شعور جگانے کی ضرورت ہے، ایک آگاہی کی مہم کی ضرورت ہے۔ کیا جماعت اسلامی نے اس حوالے سے کوئی شعور کے لیے کوئی مہم چلائی ہے، کوئی آگاہی چلائی ہے، تاکہ جو لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں ان پر یہ سارے کا سارا دباؤ نہ آئے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے مزید کہا کہ عوامی شعور کے بغیر یہ بجلی چوری جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور بجلی چوری کے ختم کیے بغیر بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد وکیل صاحب جو تھے جماعت اسلامی کے، ان کی جانب سے بنیادی طور پر یہ موقف اپنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب نیپرا میں جو ہیئرنگ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی حد تک ہوتی ہے، لیکن جو دیگر ٹیکسز کون سے لگانے ہیں جو بجلی کے بلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر سماعت کا اختیار نیپرا کے پاس نہیں ہوتا، وہ فیصلہ حکومت کرتی ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے بھی ایک مقدمے میں ایسی ہدایات دے چکی ہے حکومت کو کہ وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو ہے وہ پالیسی پر ریویو کرے، دیکھے کون سے ٹیکسز ضروری ہیں، کون سے ٹیکسز نہیں لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس پر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا اس میں صرف آبزرویشنز تھیں، کوئی براہ راست کوئی سپریم کورٹ نے حکم نہیں دیا۔ بہرحال جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں اس کے حوالے سے ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے کو اگر ہم اس کے ساتھ سن لیں گے تو میرے خیال سے کچھ ذرا بہتری ہوگی۔ لیکن انہوں نے وکیل صاحب کو ہدایت کی کہ وہ اس حوالے سے تیاری کر کے آئیں کہ کون کون سے ٹیکسز جو ہیں وہ بجلی کے بلوں میں شامل ہیں، اور پھر آئی ایم ایف کی کیا ڈیمانڈز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا جائے بجلی کے ٹیکسز کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے، جس کے بعد عدالت نے اس مقدمے کی مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ دوسرا ناظرین جو مقدمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ ہے عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں آج ان کے وکیل شعیب شاہین پیش ہوئے ہیں۔ اس درخواست میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی بہت ساری ترامیم کو چیلنج کیا گیا تھا۔
عمران خان کے وکیل شعیب شاہین صاحب اس مقدمے میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے سمپل سا موقف یہ اپنایا گیا کہ جناب اس درخواست پر رجسٹرار سپریم کورٹ آفس نے اعتراضات عائد کیے ہیں کہ آپ براہ راست سپریم کورٹ میں کیوں آئے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ہائی کورٹ جانا چاہیے، اور دیگر اعتراضات عائد کیے گئے ہیں، تو ان اعتراضات کو دور کر دیا جائے۔ اب اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ایک آبزرویشن دی جو کہ سپریم کورٹ کے اوپر براہ راست تنقید ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ دیکھیں آرٹیکل 184 کے 3 کے تحت ہر مقدمہ جو ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا جاتا ہے، جبکہ آئین کا آرٹیکل 199 جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس میں وہی مقدمات جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیے جاتے ہیں، ٹیکسز کے حوالے سے ہوں یا وہ ملکی قوانین کے حوالے سے ہوں، وہ سب کے سب مقدمات ہائی کورٹس میں بھی چیلنج ہو سکتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مزید آبزرویشن دی، انہوں نے کہا کہ جب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہائی کورٹ کا آرٹیکل 199 جو ہے اس کا استعمال کم ہونے کی وجہ سے وہ ریٹنڈنٹ ہو رہا ہے، وہ بیکار ہو رہا ہے، وہ اس کا استعمال ختم ہو رہا ہے، اس کی افادیت کم ہو رہی ہے۔ تو جسٹس محمد علی مظہر کے سامنے ایک اور نقطہ اٹھا، انہوں نے کہا کہ جناب 184(3) اور 199 میں کیا فرق ہے؟ تو اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ بنیادی طور پر ایسا کوئی قانون نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہی ان کی تنقید اس کو ہم کہیں گے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ کون سا مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنا جانا ہے اور کون سا مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں سنا جائے گا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ جو مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کو پسند آ جاتا ہے، وہ سننا چاہتے ہیں، وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، اس میں آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ جو مقدمہ نہیں سننا چاہتے اس میں ججز کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم اس مقدمے میں آپ اس مقدمے میں ہائی کورٹ چلے جائیں، اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا ہم فائدہ لینا چاہتے ہیں، پتہ چلے کہ ہائی کورٹ کا جج اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہی ہوتا ہے، جب مقدمہ رکھنا ہوتا ہے تو اس کے سن لیا جاتا ہے، اور جب نہیں رکھنا ہوتا تو پھر کہتے ہیں کہ جناب آپ ہائی کورٹ چلے جائیں۔ تو اس لیے کوئی قانون نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہائی کورٹ کے اس معاملے میں چلے جائیں۔ تاہم ہاں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ذکر ہوا کہ جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا مقدمہ سپریم کورٹ پاکستان نے براہ راست سنا، وہ بھی قانون میں ترمیم سے متعلق تھا، وہ بھی قانون سے متعلق تھا۔ تو اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بجائے ہائی کورٹس اس کے اوپر میں آپ جاتے بھی تو اس میں درخواست گزاروں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ قانون تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق ہے، اس کے اوپر ہائی کورٹ کیسے کوئی ججمنٹ دے سکتی ہے؟ تو اس میں سپریم کورٹ نے بہتر کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا۔ جسٹس محمد علی اس کے بعد جسٹس وکیل شعیب شاہین کی جانب سے استدعا کی گئی کہ جناب جو اعتراضات ہیں رجسٹرار آفس کے انہیں ختم کر دیا جائے، نمبر لگا دیا جائے، اور پھر لیکن عدالت نے نمبر تو لگا دیا اس درخواست پر، لیکن درخواست کے قابل سماعت ہونے پر انہوں نے دلائل طلب کر لیے۔ اب اس کے بعد جو تیسری اور آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جج ارشد ملک۔ جج ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ آج سے چند سال پہلے بڑے مشہور ہوئے تھے۔ جج ارشد ملک صاحب انہوں نے کچھ فیصلے بھی نواز شریف کے خلاف دیے تھے، تو پھر اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو بھی آئی، پھر اس کے بعد ان کے ملاقاتوں کا تذکرہ بھی ہوا۔ بہرحال وہ جج ارشد ملک صاحب کو بعد میں جاب سے نکال دیا گیا تھا، انہیں ججی سے ہٹا دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل بھی کی، وہ بھی ختم ہو گئی، ان کی اہلیہ نے کی جانب سے اپیل کی گئی۔ تو آج ان کی اہلیہ نے 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ جناب مجھے میرے شوہر کی جو پینشن ہے وہ الاؤ کی جائے، ان کی جو سزا ہے، ان کی جبری برطرفی ہے وہ ختم کی جائے۔ ان کی جانب سے وکیل مندوخیل صاحب پیش ہوئے، اور ان کی جانب سے موقف یہ اپنایا گیا کہ جج صاحب کی زندگی میں ان کی جو اپیل تھی پہلے بغیر سنے ان کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ان کی اپیل تھی اس پر فیصلے میں بھی ان کی اہلیہ کو نہیں سنا گیا، بلکہ وہ اس کو بھی ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ موقف ہمارا یہ ہے کہ 20 سال ہو گئے ہیں جج ارشد ملک صاحب کو، 20 سال انہوں نے سروس کی ہے، لیکن اس کے باوجود عدالت چاہے تو ان کو جبری ریٹائرڈ کر سکتی ہے۔ تو اس پر کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہی کرے گا، لیکن کیا آپ نے کوئی ریپریزنٹیشن وہاں پر فائل کی تھی چیف جسٹس کے سامنے؟ تو اس پر انہوں نے کہا جی بالکل ریپریزنٹیشن وہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے فائل کی گئی تھی، لیکن اس کا فیصلہ زندگی میں نہیں ہوا، اور ارشد ملک صاحب کی وفات کے بعد اس کا فیصلہ ہوا ہے۔
تو اب اہلیہ کا موقف یہی ہے کہ جناب پینشن دے دی جائے، ان کو جبری ریٹائرڈ کر دیا جائے، جو انہیں جاب سے برخاست کیا گیا تھا وہ نہ کیا جائے۔ تو اس پر پہلے جج صاحبان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں، وہاں جا کر دوبارہ درخواست دے دیں۔ چیف جسٹس بھی تبدیل ہو چکی ہیں، اب نئی چیف جسٹس آ چکی ہیں، تو یقینی طور پر اگر کوئی ہمدردی ہو سکتی ہوئی تو وہ اس کو انسانی بنیادوں پر سن لیں گے۔ لیکن بعد میں بینچ نے فیصلہ یہ کیا کہ جناب بجائے اس کے کہ اس معاملے کو وہاں بھجوایا جائے ہائی کورٹ میں، یہاں پر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو جو ہے انہیں نوٹس جاری کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں اور اس حوالے سے جو اسٹیٹس ہے اس پر عدالت کو آگاہ کر دیں۔ پھر لیکن اس مقدمے میں جسٹس حسن اظہر رضوی نے انتہائی اہم آبزرویشنز دیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب جج کا یہ کام ہے کہ وہ گھر والوں کو جا کر جو ہے وہ کسی کے سیاستدانوں کے گھروں پر جا کر ان سے میٹنگز کرے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ جناب جج صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا، اور اس دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلے کیے، شاید وہ نواز شریف والے فیصلے کی بات کر رہے تھے۔ تو اس پر محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جناب دباؤ بیان سے پہلے تھا یا بیان کے بعد تھا، اس حوالے سے بتائیں۔ تو اس پر جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جناب اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دباؤ کا مجھے بتایا گیا تھا کہ ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ بہرحال ناظرین، ریپرزنٹیشن کا اس مقدمے میں ذکر ہونے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ریپرزنٹیشن شاید جو ہے وہ مختلف ججز کی جانب سے چیف جسٹس کو بھجوائی جاتی ہے، اور جو لیگل ایشوز ہو اس پر چیف جسٹس کی رائے لینے کے لیے۔ تو لیکن اس کی کوئی اس طرح سے اس کو درخواست یا لیٹر ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی ایک ریپرزنٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی معزز جج صاحبان نے چیف جسٹس عامر فاروق کو بھجوائی ہوئی ہے سینیورٹی کے حوالے سے، اور 10 تاریخ تک فیصلے کا بھی ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے۔ دیکھنا ہے کہ وہاں بھی ریپرزنٹیشن میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آج کے اس ولاگ کے لیے جو پیش رفت ہوگی وہ بھی آئندہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔